ایک ہی شپ کے ڈوبنے سے 9,000 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس میں 4-5 ہزار سے زیادہ تو صرف بچے تھے جو بے حد ٹراما کی حالت میں مر گئے۔ اس حادثے نے ٹائٹینک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ٹائٹینک 2 گھنٹوں میں ڈوبی تھی، لیکن جس شپ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ڈوبا تھا۔ آخر کیوں اور کیسے اتنے لوگوں کی جان چلی گئی؟ کس نے اتنے لوگوں کی جان لی؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایم وی ولہیلم گوسلوف ایک جرمن پیسنجر شپ تھی جسے ہیمبرگ میں بلوم اور ووس شپ یارڈ نے بنایا تھا اور 1937 میں اسے لانچ کیا۔ یہ تقریباً 208 میٹرز لمبی تھی جو کہ اسے ایک بہت بڑی بلا بناتی ہے، لیکن پھر بھی یہ ٹائٹینک سے لگ بھگ 60 میٹرز چھوٹی تھی۔ دکھنے میں تو یہ کوئی وار شپ لگتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اسے نازی جرمنی کے کرافٹ ڈورج فروٹ یعنی اسٹرینگتھ تھرو جوائے پروگرام کا حصہ بنایا گیا تھا۔ مجھے امید ہے میں نے صحیح سے پروناؤنس کیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد جرمن ورکرز اور سولجرز کو ان کے کام کے بدلے انہیں ایک ریلیکس ماحول دینا تھا۔ شپ میں تقریباً 1500 پیسنجرز کے لیے جگہ تھی۔ اس ٹائم بہت سی اوشین لائنرز کے مقابلے میں اس کا انٹیریئر بھی کچھ الگ تھا۔ یہاں پیسنجرز کے درمیان وہ ٹریڈیشنل فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس جیسی سخت ڈویژن نہیں تھی۔ اس کے بجائے رہنے سہنے کو کافی حد تک برابر رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ 1938 سے 1939 تک ولہیلم گوسلوف یورپ کے مختلف حصوں تک مسافروں کو لے کر سمندری سفر کرتی رہی، مگر اس کا یہ پرامن سفر زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا۔ ستمبر 1939 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تو اس شپ کو ملٹری یوز کے لیے لے لیا گیا۔ پہلے گوسلوف کو صرف ہاسپٹل شپ کے طور پر یوز کیا گیا، لیکن بعد میں اسے جرمن نیوی کا شپ بنا دیا گیا کیونکہ اب ایک بڑی جنگ چھڑ چکی تھی اور جرمنی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فوجی ضروریات کا سامنا تھا۔ ولہیلم گوسلوف اب مسافروں کو یورپ کی سیر کروانے کے بجائے جرمن نیوی کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ کچھ عرصے تک یہ جرمن نیوی کے رہنے کے کام آتی رہی، لیکن 1945 تک جنگ کا رخ بالکل بدل چکا تھا۔ سوویت ریڈ آرمی ایسٹرن یورپ سے ہوتی ہوئی جرمنی کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ ایسٹ پرشیا اور بالٹک کے آس پاس کے علاقے جنگ کا مرکز بن چکے تھے۔ جرمن فوج پیچھے ہٹ رہی تھی اور عام لوگ اپنے گھر چھوڑ کر جان بچانے کے لیے ویسٹ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ سخت سردی، برف سے ڈکی سڑکیں اور ہر طرف جنگ کا خوف۔ ان حالات میں لاکھوں لوگ جرمنی کے مشرقی علاقوں یعنی ایسٹرن ریجن سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس افراتفری میں جرمن سرکار نے سمندر کے ذریعے ایک بہت بڑا ایویک پلان بنایا، یعنی لوگوں کو حفاظت سے نکالنے کا کام شروع کیا، جسے آپریشن ہینیبل کا نام دیا گیا۔ اور اسی آپریشن کے دوران ولہیلم گوسلوف کو ایک بار پھر سمندر میں اترنے کا حکم ملا، مگر اس بار اس جہاز پر سیر کرنے والے مسافر نہیں، بلکہ وہ لوگ سوار ہونے والے تھے جو اپنے گھر، اپنی زمین اور اپنی پرانی زندگی پیچھے چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ ان میں عورتیں اور بچوں کے ساتھ ساتھ جرمن نیوی کے افراد بھی تھے۔ ولہیلم گوسلوف کا آخری سفر اب شروع ہونے والا تھا۔ شپ میں صرف تقریباً 1500 لوگوں کے لیے جگہ تھی۔ شروعات میں لوگوں کو سفر کے لیے ٹکٹ چاہیے تھا، لیکن اتنے سارے بچے تھے اور کوئی بھی واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے آسان جگاڑ کیا گیا اور ٹکٹ کے بغیر لوگوں کو شپ پہ چڑھنے کی اجازت ملی۔ سمندر میں اس ٹائم بہت اندھیرا چھا چکا تھا۔ ولہیلم گوسلوف گوٹن ہیفن سے نکل کر بالٹک سی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ جہاز پر اتنے زیادہ لوگ سوار تھے کہ اندر چلنا پھرنا بھی مشکل تھا۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ باہر موسم بہت ٹھنڈا تھا۔ جنوری کی وہ رات بالٹک سی پر گزارنا آسان نہیں تھا، لیکن جہاز کو ہر حال میں آگے بڑھنا تھا۔ گوسلوف کے ساتھ ایک چھوٹا جرمن ٹورپیڈو بوٹ لو بھی تھا۔ اصل میں ایک اور جہاز ہینسا بھی اس سفر کا حصہ بننے والا تھا، لیکن انجن کی خرابی کی وجہ سے وہ روانہ نہ ہو سکا، اسی لیے گوسلوف کو اپنا سفر جاری رکھنا پڑا۔ اور اسی وقت سمندر کے نیچے ایک اور جہاز خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ سوویت سب میرین S-13 تھی۔
جس کا کمانڈر الیگزینڈر مارینیسکو تھا، S-13 بالٹک سی میں جرمن جہازوں کی تلاش کر رہی تھی۔ جب گوسلوف سمندر میں آگے بڑھ رہی تھی تو مارینیسکو کی نظر اس پر پڑی۔ دور سے دیکھا جائے تو گوسلوف ایک عام پیسنجر شپ جیسی نہیں لگ رہی تھی، وہ جرمن نیوی کے استعمال میں تھی۔ اس پر فوجی افراد بھی موجود تھے اور اس کے ساتھ ایک ٹورپیڈو بوٹ بھی چل رہی تھی۔ کمانڈر مارینیسکو نے اپنے پیریسکوپ سے جہاز کو دیکھا۔ گوسلوف اپنے سفر پر تھی اور اس کی موت اس کے پیچھے۔ 30 جنوری 1945 کی رات تقریباً 9 بجے سوویٹ سب میرین نے گوسلوف کی طرف 4 ٹورپیڈوز فائر کیے، لیکن ان میں سے صرف 3 اپنے نشانے تک پہنچے۔ پہلا ٹورپیڈو جہاز کے بائیں طرف یعنی پورٹ سائڈ کے اگلے حصے بو میں لگا، جہاں پر شپ کے کریو کے کمرے اور کچھ دوسرے حصے موجود تھے۔ اس دھماکے نے جہاز کے اگلے حصے کو بری طرح نقصان پہنچایا اور پانی فوراً اندر بھرنا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد دوسرا ٹورپیڈو جہاز کے درمیانی حصے کے قریب لگا، جہاں پر سوئمنگ پول تھا۔ اس جگہ میں جرمن نیوی فیمیل سٹاف ٹھہری ہوئی تھی اور وہ سب کچھ ہی سیکنڈز میں اس دنیا سے چل بسے اور جہاز کے اندر حالات اور زیادہ خراب ہو گئے۔ پھر تیسرا ٹورپیڈو انجن روم کے علاقے میں جا لگا۔ اس سے جہاز کے انجنز اور بجلی کے سسٹم کو شدید نقصان پہنچا، جس سے لائٹ اور دوسرے ضروری نظام بند ہونے لگے۔ گوسلوف میں اب تیزی سے پانی بھرنے لگا تھا۔ ہزاروں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ نیچے کے کمروں میں پانی بڑھ رہا تھا، لوگ ڈیک کی طرف بھاگ رہے تھے اور جہاز دھیرے دھیرے ایک طرف جھکنے لگا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جہاز پر لوگ اس کی اصل کیپیسٹی سے کئی گنا زیادہ تھے۔ لائف بوٹس سب کے لیے کافی نہیں تھے اور سخت سردی کی وجہ سے کچھ لائف بوٹس اور ان کے ایکوپمنٹ کو استعمال کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ گوسلوف کے کریو نے ایمرجنسی کال بھیجنے کی کوشش کی۔ ساتھ چلنے والا لو ڈسٹریس سگنل ریسیو کرنے میں کامیاب ہوا اور فوراً مدد کے لیے لوٹ آیا۔ بعد میں دوسرے جرمن ویسلز بھی ریسکیو کے لیے پہنچے، لیکن ٹائم بہت کم تھا۔ ولہیم گوسلوف بہت تیزی سے ڈوب رہی تھی، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ریسکیو ویسلز نے جتنے لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا بچایا، لیکن ہزاروں لوگ بالٹک سی کے جما دینے والے پانی میں پھنس گئے۔ آخر میں تقریباً 1000 لوگ زندہ بچ سکے، جبکہ ڈیتھس کا اندازہ 9000 سے زیادہ لگایا جاتا ہے۔ ایگزیکٹ نمبر اس لیے طے کرنا مشکل ہے کیونکہ جہاز پر سوار لوگوں کی مکمل لسٹ موجود نہیں تھی اور ریفیوجیز کی تعداد بھی یقینی نہیں تھی، لیکن 9000 کی تعداد کنفرم ہے۔ ولہیم گوسلوف کے ڈوبنے کے بعد بھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ سمندر میں اب بھی ہزاروں لوگ مدد کے انتظار میں تھے۔ جنوری کی وہ رات انتہائی سرد تھی اور بالٹک سی کا پانی جان لیوا حد تک ٹھنڈا تھا۔ جو لوگ جہاز سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے، ان کے پاس بچنے کے لیے بہت کم ٹائم تھا۔ کچھ لوگ لائف بوٹس تک پہنچ گئے، کچھ کو ریسکیو بوٹس نے سیدھا پانی سے نکالا، مگر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بچانا ممکن نہیں تھا۔ جو لوگ بچ گئے ان کی کہانی بھی اپنے آپ میں ایک ٹریجڈی تھی۔ انہوں نے اپنے آس پاس لوگوں کو کھو دیا تھا اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے گھر پہلے ہی جنگ کی وجہ سے چھوڑ دیے تھے۔ جنگ ابھی بھی جاری تھی، جرمنی ہر طرف سے ٹوٹ رہا تھا، سوویٹ آرمی آگے بڑھ رہی تھی اور صرف کچھ مہینوں میں یورپ میں سیکنڈ ورلڈ وار کا یورپین فرنٹ ختم ہونے والا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد بھی اس حادثے کے شکار ہونے والے لوگوں کی ایگزیکٹ تعداد معلوم نہیں ہو سکی، لیکن ایک بات واضح ہے، 9000 سے زیادہ لوگ اس رات جان گنوا بیٹھے، جن میں بہت سے عام سیویلینز، عورتیں اور بچے شامل تھے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا جو اچانک ختم ہو گیا، یہ ان لوگوں کا آخری سفر تھا جو پہلے ہی ایک ٹوٹتی ہوئی دنیا سے بھاگ رہے تھے، اور اس لیے ولہیم گوسلوف کا نام آج بھی تاریخ کے سب سے دردناک سمندری حادثوں میں سے یاد کیا جاتا ہے۔ مزید سائنس اور انفارمیٹیو ڈاکومنٹریز کے لیے کوزموفول ہندی کو سبسکرائب کریں۔ کوزموفول آؤٹ۔